فرمایا وہ لوگ تو زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، آج کی مجلس میں یہ طے کرو کہ انشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے محبت سے، ادب سے، عظمت سے درود شریف کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور پورے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جھوم کر کے ہم درود پاک پڑھیں گے۔ کیا کہنے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے، اور کیا کہنے آقا کے مبارک شہر کے۔ شاعر نے تو حد کر دی، وہ کہتا ہے یہ صبح مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ۔ ایک طرف مدینہ منورہ کی صبح کی بات ہو رہی، دوسری طرف مدینہ منورہ کے شام کی بات ہو رہی۔ شاعر کہتا ہے یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، کہ مدینہ منورہ کی صبح کی کیا بات کرتے ہو، وہاں کے شام کی کیا بات کرتے ہو۔ ایک عاشق رسول کے سامنے تو ہمارے نبی تاجدار مدینہ، فخر دو جہاں، سید العرب والعجم، حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام مبارک آتا ہے تو اس کا دل آقا کے نام سے جھوم جاتا ہے، آقا کے شہر کے نام سے ایک دیوانگی کے حد تک اس کے دل میں ایک محبت طاری ہو جاتی ہے۔ پھر کیا کہنے مدینہ منورہ کی صبح کے، پھر کیا کہنے مدینہ منورہ کی شام کے۔ ارے ایک شاعر نے تو بڑی پیاری بات کہی، یوں فرمایا ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ۔ ساحل کہتے ہیں جدہ میں جو سمندر کا کنارہ ہے اس کو ساحل کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں چلا کرتے تھے، بحری جہاز کے راستے سے لوگ حج کے لیے جاتے تھے، سمندر کے راستے سے لوگ حج کے لیے جاتے تھے۔ اور وہ ہمارے بڑوں سے سنا کہ ایک بڑا عجیب اور غریب منظر ہوتا تھا، 10 دن کا، 12 دن کا، 14 دن کا ایک سفر ہوتا، اور سورت میں بھی بندرگاہ تھی، ممبئی میں بھی بندرگاہ تھی، ہندوستان کے مختلف مقامات پر بندرگاہ تھی۔ اور پہلے تو ایک حاجیوں کا بڑا اکرام ہوتا، بڑا احترام ہوتا، سب لوگ حاجی کے استقبال میں آتے، حاجی صاحب کو رکھنے کے لیے آتے۔ اور جب وہ سفر شروع ہوتا تھا، اور جب میرے عزیزو وہ اسٹیمر اور وہ جہاز چلتے 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 جس دن یہ اعلان ہوتا تھا کہ آج جدہ آنے والا ہے، 10 دن ہو چکے، 11 دن ہو چکے، اور میقات پر آنے سے پہلے سب نے احرام پہن لیا، زینت والے کپڑے اتار دیے، ٹوپی اتار دی۔ اب کنگھی کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں۔ اب صابن استعمال کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں۔ اب خوشبو لگا سکتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں۔ اب تیل لگا سکتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں۔ اب شاندار چپل پہن سکتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں۔ پھر کیا کریں کہ ٹوپی اتار دو، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ آؤ، پسینے کے ساتھ آؤ، سلیپر چپل پہن کے آؤ، اور احرام کی 2 چادروں کو، یہ کفن کی 2 چادروں کو یاد کرتے ہوئے آؤ۔ ارے خدا کے دربار میں اپنے آپ کو مٹا کر کے آؤ، بڑا بنا کر کے نہ آؤ۔ ہمارے یہاں آؤ، اپنے آپ کو مٹا کر کے آؤ۔ ہم بندے ہیں، اور بندے کو بندگی اچھی لگتی ہے، بندے کو بڑا پن اچھا نہیں لگتا، اپنا میں پنا اچھا نہیں لگتا کہ میں بھی کچھ ہوں۔ میرے عزیزو، اللہ والے کبھی بھی انا والے نہیں ہوتے، اور انا والے کبھی بھی اللہ والے نہیں ہوتے۔ یوں فرمایا میٹنا ہے پانا، اور پانا ہے میٹنا۔ یہ جتنے اکابرین کا آپ کو تذکرہ کیا، یہ سب اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں مٹا چکے تھے، تب جا کے اللہ نے کسی کو فنا فی اللہ کے اور کسی کو بقا باللہ کے مقام سے مشرف فرمایا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ترازو کا جو بھاری پلڑا ہو نا، وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، جس شاخ پہ پھل ہو وہ شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے، پہاڑ پر چڑھنے والا جھکتا ہوا چڑھتا ہے،
اکڑ کے نہیں چڑھتا. یوں فرمایا کہ انسان اگر تو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے, صحیح معنوں میں خدا کی فہرست میں عاشق رسول میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے, تو آج سن لے کہ جب تک تو اپنے آپ کو مٹائے گا نہیں, جب وہاں تک تو اللہ کا ولی بنے گا نہیں. چونکہ تکبر اور بڑائی اللہ کی چادر ہے, جو اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈالتا ہے اللہ اسے باہر کا راستہ بتا دیتے ہیں. تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا خلاصہ کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی, جس کے دل میں میرے عزیزوں اگر کوئی یوں کہے کہ سورج صبح کی جگہ رات کو نکلا تو ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتوں کا ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. آقا نے جو کہہ دیا بالکل سچی بات ہے, بالکل پکی بات ہے. ارے دنیا والوں کی بتائی ہوئی باتیں غلط ہو سکتی ہے, لیکن آقا کی بتائی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جس کے دل میں ذرہ برابر, ذرہ بہت چھوٹی چیز کو بولتے ہیں, جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا, ہمارے نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے لیں کہ کیا ہم اپنے آپ کو مٹا چکے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ اکبر کا مطلب سمجھ لیا ہے کہ اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے, ہم سب سے چھوٹے ہیں؟ شریعت کی تعلیمات تو دیکھیں, بندہ اوپر چڑھے تو پیارے نبی کی سنت کیا ہے, کیا پڑھتا ہوا چڑھے. یوں فرمایا اللہ اکبر پڑھتا ہوا چڑھے. اللہ اکبر کیا شریعت کی خوبی ہے کہ بندہ اوپر چڑھ رہا ہے اس کو یاد دلایا, ارے اوپر چڑھ کے کہیں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے لگنا, اوپر چڑھتے ہوئے بھی یہی پڑھ اللہ اکبر کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے, تو سب سے چھوٹا ہے. نمازیں اگر 500,000 رکعت پڑھ لیں تو اپنے آپ کو بہت بڑا پیر و مرشد اور ولی کامل اور بہت بڑا عالم اور بہت بڑا علامہ اور بہت بڑا فخامہ نہ سمجھنے لگنا. یہ دنیا والے جو تیری تعریف کے نعرے لگائیں اس سے پھول نہ جانا. جب ایک لڑکی کی رخصتی ہوتی ہے, سہیلیاں جب اس کی تعریف کرتی ہے کہ میری بہن آج تو بہت اچھی لگتی ہے, تو نے کپڑے بہت اچھے پہنے ہیں, تو نے مہندی بہت اچھی لگائی ہے اور تو نے بال بہت اچھے بنائے ہیں, یہ 4-5 جملے آتے ہیں, اس کی آنکھ میں سے آنسو تھڑ تھڑ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. سہیلیاں کہتی ہے کہ ہم تو آپ کی تعریف کر رہے ہیں, واقعیتاً آپ اچھی لگتی ہو, آپ عالمہ ہو, آپ سلائی کام جانتی ہو, آپ جو ہے سسرال والوں کو ساتھ لے کے چلنا جانتی ہو, آپ شوہر کے حقوق جانتی ہو, آپ اچھا کھانا بنانا جانتی ہو, ہر خوبی آپ کے اندر ہے, ہم سہیلیاں آپ کی تعریف کر رہے ہیں, تو روتی کیوں ہے؟ وہ کہتی ہے آپ کے اچھا کہنے سے میں اچھی نہیں ہو جاتی, وہ تو رات میں اگر میرا شوہر یوں کہہ دینا تو اچھی ہے پھر تو اچھی ہوں, اگر میرے شوہر کو اچھی نہ لگی تو تمہارے کہنے سے اچھی نہیں. دنیا والے حاجی صاحب کہیں, پیر صاحب کہیں, اس سے فارم میں نہیں آ جانے کا. موت کے وقت اللہ کہے کہ میرے بندے میں تجھ سے خوش ہو گیا, تو واقعیتاً میرے نبی کی نقل اتار کے آیا, واقعیتاً تو پیارے نبی کی امت کو جوڑتا ہوا آیا, واقعیتاً تو غیروں کو اپنا بناتا ہوا آیا. ہمارے نبی جس طرح ابو جہل کے پاس گئے, بقول علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کے 3000 مرتبہ ابو جہل جیسے کے پاس جو اس امت کا فرعون بلکہ فرعون سے بھی زیادہ خطرناک ہے, بقول علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کے ابو جہل کے پاس 3000 مرتبہ تشریف لے گئے. کیا بات ہے؟ کیا آپ کے پاس وقت ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام آپ کیوں بار بار جا رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس اتنا زیادہ وقت ہے؟ فرمایا نہیں, آپ کی تو بڑی بیزی لائف ہے اور پورے عالم کی فکر ہے اور آپ تو عالمی نبی ہے, پھر آپ کیوں ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں؟ مکہ کی گلیوں میں, مینا کی گھاٹیوں میں, طائف کے میدانوں میں اور مدینہ منورہ کے بازاروں میں. یہاں میرے ساتھ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پوچھو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عکاظ کا جب بازار لگتا تو کتنی مرتبہ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم عکاظ کے بازار میں پہنچ جاتے، مینا میں پہنچ جاتے، پتا چلا کہ یہاں قافلہ آیا، اللہ کے دین کی بات لے کے یہاں پہنچ جاتے، ارے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، ارے اللہ کو ایک مان لو، صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کو پوجو، صرف اللہ ہی سے مانگو، ارے لا الہ الا اللہ، یا ایھا الناس، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، مجھے اللہ کا نبی مان لو، میرے طریقوں پر چل لو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ خلاصہ یہ ہے اللہ تمہاری دنیا بھی سنوارے گا، تمہاری آخرت بھی سنوارے گا۔ دو جہاں کی شاعر نے کیا منظر کھینچا، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ تو بڑے ہی وجدہ میں آ گئے اور کہنے لگے کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے، ارے تو کہاں پیار ڈھونڈ رہا ہے، کہاں دل لگا رہا ہے، یوں کہہ رہے یہ دل کا سودا کہاں کر رہا ہے، کیا زندگی دوبارہ ملنے والی ہے، کیا تیرے سینے میں دو دل ہے؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی انسان کے جسم میں دو دل نہیں بنائے کہ ایک سے اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور دوسرے سے دنیا والوں سے محبت کرے۔ کہتے ہیں اگر تجھے سچا پیار چاہیے، اگر تجھے سچی محبت چاہیے، اگر تجھے دنیا میں عافیت چاہیے، سکون اطمینان اور امن چاہیے، اور اگر تجھے اچھی موت چاہیے، اور اگر تو یہ چاہتا ہو، خلاصہ یہ ہے کہ قبر تا حد نگاہ وسیع کر دی جائے، سوال جواب آسان ہو جائے، قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے، پل صراط پر سے تو آسانی سے گزر جائے، اور حوض کوثر پر پیارے نبی جی کے ہاتھوں تجھے جام کوثر نصیب ہو، اور اگر تو چاہتا ہے کہ جنت میں تجھے جنت میں ہمارے نبی کی رفاقت نصیب ہو، ہمارے نبی کا پڑوس نصیب ہو، اور وہ خوش نصیب لوگ جو جنت میں بار بار اپنے اللہ کا دیدار کریں گے، اگر ان خوش نصیبوں میں تو بھی شامل ہونا چاہتا ہے تو سن تجھے کیا کرنا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ فرمان خدا ہے روا پر والو غور سے سن لو، یہ فرمان خدا ہے جیسل پر والو غور سے سن لو، یہ فرمان خدا ہے کچھ بچ والو غور سے سن لو، یہ فرمان خدا ہے دنیا والو غور سے سن لو، یہ فرمان خدا ہے ارے لوگوں غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، جب تک حضور کی گلی سے گزرے گا نہیں وہاں تک تو اللہ کا ہوگا بھی نہیں۔ اس لیے طے کریں کہ انشاءاللہ درود شریف کا اہتمام کریں گے۔ تو بات یہاں چل رہی تھی کہ وہ قافلے کو جب پتا چلتا اور سمندر کے راستے سے وہ جہاز، وہ بحری جہاز جب وہاں مکہ مکرمہ میں ایک قریب، مکہ مکرمہ کے قریب ایک سٹی ہے، ایک بستی ہے جس کو جدہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں کے لوگ جس کو جدہ کہتے ہیں، وہاں ایک سمندر کا کنارہ ہے، وہاں یہ جہاز رکتا، اس کو ساحل کہتے ہیں۔ تو جب وہاں جہاز رکتا، اللہ اکبر کبیرہ، ابھی جب وہ لائٹنگ نظر آتی، وہ روشنی نظر آتی، کیونکہ 10 دن سے 11 دن سے 12 دن سے یہ پورا قافلہ اور یہ پورا منظر اور یہ پوری بہار جو دیکھ رہے ہیں وہ پانی کے اندر ہے، یہ جہاز میں ہے، اس طرف بھی پانی، اس طرف بھی پانی، اس طرف بھی پانی، اس طرف بھی پانی، اور چاروں طرف ایک پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ اور بڑے دنوں کے بعد 10-11 دنوں کے بعد وہ کیا منظر ہوگا، جتنا مکہ مکرمہ قریب آتا جاتا ان کا دل اللہ اس کے رسول کی محبت سے بھرتا جاتا، اور جہاز کا پورا مجمع درود شریف پڑھتے ہوئے جھومتا، نمازوں کا اہتمام کرتا، اور احرام باندھنے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ وہ جہاز کا جو منظر ہوتا، میں نے سمندر کے راستے کا تو منظر نہیں دیکھا لیکن میں نے فلائٹ کا منظر دیکھا، اور وہاں سے جدہ سے جب بس میں جو قافلہ جاتا ہے
اس وقت جو مجھے احساس ہوا کہ یہ 50 آدمی جب لبیک پڑھتے ہیں تو دل کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، ہم کہاں آ گئے اللہ، آپ کہاں لے آئے، یہ ہمارے ناپاک قدم، اور کہاں یہ مبارک سرزمین، یہ آپ کا احسان، یہ آپ کا کرم، یہ آپ کا فضل۔ اللہ آپ نے ہم پر بڑا کرم فرمایا، آپ نے نظر کرم فرمایا، آپ نے نظر عنایت فرمائی، اے اللہ آپ ہمیں یہاں لائے، آپ کا احسان ہے۔ اس وقت جب 60 آدمی جب ساتھ مل کر لبیک پڑھتے ہیں، پورے بس میں وہ لبیک جب گونجتی ہے تو بس کا نظارہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جب یہ 300-400 آدمیوں کا قافلہ جب پانی کے بیچ میں اور 11-12 دن سے انتظار کر رہے تھے، اور جب وہ لائٹنگ اور وہ منظر نظر آتا ہوگا، اس وقت ان کی لبیک کا کیا عالم ہوگا۔ شاعر یہ منظر کھینچ رہا ہے، اور شاعر یہ نقشہ کھینچ رہا ہے، اور یہ نقشہ کھینچ کر کہتا ہے ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دل سے کہتا ہے کہ انشاءاللہ ایک دن میرا بھی آئے گا کہ میں بھی احرام پہن کے جاؤں گا، میں بھی جدہ پہنچوں گا، اللہ مجھے بھی مکہ مکرمہ لے جائیں گے۔ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ، دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی وہاں کی بار بار عظمت کے ساتھ اور قدر دانی کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں حاضری نصیب فرمائے۔ کیا اچھا ہو جب وہاں کی بات نکلی ہے تو ہم بھی 3 مرتبہ وہاں اللہ اس کے رسول کی محبت میں جھوم کر اور اس استحضار کے ساتھ لبیک پڑھ لے کہ اللہ بہت دن ہو گئے، وہاں کی حاضری چاہتا ہوں، وہ مکہ مکرمہ کی بہار دیکھنا چاہتا ہوں، وہ بیت اللہ شریف کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اور وہ غار ثور اور غار حیرہ اور وہ مینا اور عرفات اور مزدلفہ اور وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر، اور پھر مدینہ منورہ کے سفر میں وہ مسجد قباء کا آنا، مسجد غمامہ کا آنا، مسجد قبلتین سے بس کا گزرنا، اور احد پہاڑ کا آنا، اور وہ مسجد نبوی کے مینارے کا نظر آنا، اور وہ گنبد خضرا کے پرکیف نظارے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے اللہ میں بھی وہاں کی حاضری چاہتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزو جھوم کر کے 3 مرتبہ اس عاجز کے ساتھ پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہاں کی بار بار عظمت کے ساتھ اور قدردانی کے ساتھ اللہ پاک ہمیں وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو علماء کرام فرماتے ہیں ایک گلہ بنانا چاہیے، ایک گلہ بنانا چاہیے، کبھی 10 روپے، کبھی 20 روپے، کبھی 50 روپے۔ اے اللہ یہ 50 روپے میں ڈالتا ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ عمرے میں جانا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے آسان فرما دیجئے۔ اپنی بیوی سے کہو میری بیوی تو بھی 10 روپے ڈال، اور اللہ سے کہہ تو صحیح اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اپنے بچوں سے کہو بچوں 2 روپے تم بھی ڈالو، تم تو معصوم ہو، تمہاری ادائیں اللہ کو پسند آئے گی، بچہ 2 روپے ڈال۔ ابو جی کیا کہوں، یہ کہے کہ اللہ میں عمرے میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو ہم اپنی طلب بتائیں گے، انشاءاللہ اللہ ضرور بلائیں گے۔ کرو گے عمل؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کا قرآن
قرآن کہتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تو ہر چیز پر قادر ہے. اس لیے ہم جو ہے یہ عمل کریں. اللہ پاک ہمیں وہاں کی بار بار عظمت کے ساتھ اور قدردانی کے ساتھ حاضری نصیب فرمائے. میرے عزیزو ہمیں وقت کی قدردانی بھی کرنا. یہ وقت جو ہے نا یہ بہت قیمتی نعمت ہے. جو وقت چلا جائے وہ دوبارہ لوٹ کے آتا نہیں. یوں فرمایا گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, مرا بیل گھاس کھاتا نہیں. ثاقب کے 30 سال گزر گئے, اب وہ 30 سال واپس نہیں آ سکتے. آج صبح کی نماز کا وقت گزر گیا, وہ 10 کروڑ روپے خرچ کر کے واپس نہیں آ سکتا. گزشتہ کل کا تہجد کا وقت گزر گیا, وہ دوبارہ نہیں آ سکتا. ارے محروم کون جس کے پاس 9 گھنٹے کی رات ہو اور 2 منٹ کی 2 رکعت تہجد کی نہ پڑھ سکے. محروم کون جس کے پاس 3 گھنٹے کا وقت ہو اور 4 رکعت اشراق کی نہ پڑھ سکے. محروم کون جس کے پاس 3-4 گھنٹے کا وقت ہو اور چاش کی نماز نہ پڑھ سکے. محروم کون فرمایا جس کے پاس پورا دن ہو اور وہ 1-2 پارے اللہ کا قرآن نہ پڑھ سکے. محروم کون کا جس کے پاس 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہو اور وہ آ کے نماز نہ پڑھ سکے. وہ محروم ہے, وہ محروم ہے, وہ محروم ہے. میرے عزیزو مجھے اور آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کو منہ بتانا ہے. یہ دنیا کی عزت بھی دھوکا ہے, یہاں کی شہرت بھی دھوکا ہے. یہ دنیا خود ایک دھوکے کا گھر ہے. یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے اور جب سے اس نے بنائی ہے اس نے آج تک اس کو محبت کی نظر سے دیکھا نہیں ہے. اور جو اس دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اسے خدا کی محبت کا ملنا مشکل ہے. میرے عزیزو دنیا کس نے بنائی؟ فرمایا کہ اللہ نے بنائی. دنیا کا بنانے والا کون؟ فرمایا کہ اللہ. یہ آسمانوں کو بنانے والا کون؟ فرمایا کہ اللہ. پہلے دنیا میں پانی تھا, پانی کے اوپر اللہ نے زمین کو بچھایا تو یہ زمین حرکت کرنے لگی. یہ زمین کی حرکت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے یہ پہاڑوں کا بوجھ لگایا. پہاڑوں کو کیل کی طرح اللہ نے گاڑا. یہ پہاڑوں کا بنانے والا کون؟ فرمایا کہ اللہ. ارے یہ ساری دنیا کا نظام چلانے والا کون؟ فرمایا اللہ. کیا ساری دنیا مل کے ایک پہاڑ بنا سکتی ہے؟ فرمایا نہیں بنا سکتی. آسمان کا ایک ٹکڑا بنا سکتی ہے؟ فرمایا نہیں بنا سکتی. ارے پہاڑ کی بات بہت دور کی, ساری دنیا مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتی. ساری دنیا کے انسانوں کو بنانے والا اللہ, جناتوں کو بنانے والا اللہ, فرشتوں کو بنانے والا اللہ, حیوانات کو بنانے والا اللہ, جانوروں کو بنانے والا اللہ, کیڑے مکوڑوں کو بنانے والا اللہ, یہ پھل فروٹ کو بنانے والا اللہ, یہ سبزیوں کو اگانے والا اللہ, یہ سارے پھل فروٹ کا نظام چلانے والا اللہ.